اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آخر یہ تصوف ہے کیا؟ تو آئیے آج اس روحانی راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں۔ اس سفر میں ہم 5 اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ اس کی تعریف سے شروع کر کے ہم دیکھیں گے کہ جدید دور میں روحانی رہنمائی کی تلاش کا کیا مطلب ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری پوری گفتگو کی بنیاد یہ 3 بنیادی سوالات ہیں جو تصوف کے دل میں ہیں۔ آخر تصوف ہے کیا؟ آج کے دور میں کسی صوفی کو کیسے تلاش کیا جائے اور ایک روحانی رہنما یعنی مرشد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ سے اس راہ کے مسافروں کے ذہن میں رہے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، یہاں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ایک غیر جانبدار طالب علم کے نقطہ نظر سے ہے، تاکہ موضوع کی ایک وسیع سمجھ پیدا ہو سکے، نہ کہ کسی ایک عقیدے کی تائید کی جائے۔ تو بنیادی طور پر تصوف کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس کا مرکز خدا سے شدید ذاتی محبت ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کا ماننا ہے کہ اپنی خودی یعنی انا کو مٹا کر خدا سے براہ راست تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ جو باطنی یعنی اندرونی فلسفہ ہے، یہ اکثر ظاہری مذہبی تشریحات سے ٹکراتا ہے اور یہی ایک بڑی تنقید کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اور اس تنقید کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، متوازی مذہب، مطلب ایک ایسا نظام جو اصل قائم شدہ مذہب کے ساتھ ساتھ الگ سے چل رہا ہو۔ یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جو اکثر علماء تصوف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں 2 الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ جو شریعت کا ہے وہ ظاہری اعمال، قوانین اور اجتماعی اتفاق پر زور دیتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جو تصوف کا ہے اس کی ساری توجہ باطنی تعلق، خودی کو مٹانے اور عشق حقیقی کے تجربے پر ہے۔ اس متوازی مذہب والی تنقید کی ایک بڑی وجہ وحدت الوجود کا تصور ہے۔ یہ نظریہ جو اکثر ابن عربی سے منسوب کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تمام وجود ایک ہی حقیقت ہے اور کائنات کی ہر شے خدا ہی کا ایک ظہور ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ تصور خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، تصوف کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے، سمندر کی مثال، اور اس تک پہنچنے کے 2 بالکل مختلف طریقے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص کشتی میں بیٹھا ہے، محفوظ ہے، ایک نظام کے تحت ہے، لیکن پانی سے الگ ہے۔ یہ ہے ظاہری راستہ۔ دوسرا شخص پانی میں تیر رہا ہے، وہ ڈوبا ہوا ہے، اس نے خطرہ مول لیا ہے، لیکن وہ سمندر سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کشتی والا تیراک کو بیوقوف سمجھتا ہے اور تیراک اسے کہتا ہے کہ چھلانگ لگا دو، کیونکہ ہم سب اس محبت کے سمندر میں فطری طور پر تیر سکتے ہیں۔ اور اسی خیال کو ادیم ہاشمی نے کیا خوب شعر میں بیان کیا ہے، جو ترے وہ ڈوبے، جو ڈوبے وہ پار اترے۔ مطلب روحانیت کے سمندر کو پار کرنے کے لیے اپنی انا کو ڈبونا پڑتا ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک بہت عملی سوال کی طرف لے آتا ہے، کیا اس سفر کے لیے کسی رہنما یا مرشد کی ضرورت ہے؟ اور آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آج جب معلومات کا ایک سمندر ہمارے پاس موجود ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا روحانی ترقی کے لیے کسی زندہ جسمانی مرشد کی پیروی کرنا واقعی ضروری ہے؟ یہاں ایک تاریخی فرق واضح کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کا طریقہ صحابہ یعنی دوست اور ساتھی بنانے کا تھا، جو ایک مشترکہ سفر پر ساتھ چلتے تھے، جبکہ آج کا طریقہ مرید بنانے کا ہے، جو ایک استاد کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ایک برابری کی جماعت اور ایک درجہ بندی والے نظام میں بہت فرق ہے۔ تو پھر رہنمائی کہاں سے ملے؟ دلیل یہ ہے کہ اصل رہنما کتابیں ہیں۔ ان میں پچھلے اساتذہ کی خالص حکمت موجود ہے۔ یہ کتابیں کسی گیٹ کیپر کے بغیر ہر ایک کے لیے دستیاب ہیں اور ہر شخص کو اپنا ذاتی راستہ بنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک حتمی اور شاید سب سے اہم نتیجے پر لاتی ہے۔ آخر میں تصوف کا بنیادی پیغام بہت سادہ ہے، من عرف نفس فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خالق کو سمجھنے کا سفر اپنی ذات کو سمجھنے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم کسی جواب کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہماری توجہ باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف کر دیتا ہے کہ اگر علم ہی رہنما ہے اور راستہ بھی اپنے اندر ہی ہے تو پھر اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟